پریس کانفرنس کر رہے ہیں وفاقی وزیر خرم دستگیر کی جانب آپ کو لے جائیں گے، جس کی غالباً ہندوستان کو بھی 76 سالوں میں جرت نہیں ہوئی تھی، جس کی صرف ایک مثال 2019 میں جو عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا اور وہ کمزوری دکھائی جس کے نتیجے میں نریندر مودی کو یہ جرت ہوئی کہ اس نے کشمیر پر اپنا تسلط جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فاشسٹ ہیں اور یہ تحریک انتشار ہے، اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں، جس کا آغاز 2014 میں ہوا۔ یہی لوگ تھے، یہی فاشسٹ جتھا تھا جس نے 100 سے زائد اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو زد و کوب کیا، زخمی کیا، ہڈیاں توڑیں۔ ایس پی عصمت اللہ جنیجو آپ کو یاد ہوں گے، ان کو ہسپتال بھجوایا۔ یہی فاسسٹ جتھا تھا جو ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قابض ہوا تھا۔ یہی فاسسٹ جتھا تھا جس نے پارلیمنٹ کے جنگلے توڑے تھے، اور یہی فاسسٹ مہا فاسسٹ تھا جس نے زبردستی جو ہے اس جتھے کے وہ لوگ جو پولیس نے گرفتار کیے تھے ان کو وہاں سے جیل توڑ کر گرفتاری اس سے نکالا تھا۔ یہی جتھا تھا فاشسٹ جس نے جو 2016 میں اٹک کے پل میں اکتوبر 2016 میں یہ مسلح ہو کر اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے، جب کہا تھا جی میں بند کر دوں گا، میں لاک ڈاؤن کر دوں گا۔ اور 2023 میں ابھی زیادہ دن نہیں گزرے آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب پولیس ان کو گرفتار کرنے گئی تھی وارنٹ کے ساتھ، تو آگے سے پیٹرول بم پھینکنے والا فاسسٹ جتھا بھی یہی تھا۔ 78 پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو ایک بار پھر انہوں نے زد و کوب کیا اسلام آباد پولیس کی طرح، پولیس کی گاڑیوں کو جلایا، پولیس کی گاڑیوں کو نہر میں پھینکا۔ اور کل اس جلاؤ گھیراؤ میں اور تشدد میں ایک نئی شدت آئی کہ پشاور میں ایدھی کی ایمبولنس جلا دی، گاڑیاں جلا دی، لاہور میں آرمی ہاؤس پر حملہ آور ہے، وہاں آگ لگا دی، جی ایچ کیو پر حملہ آور ہو گئے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج مغربی سفیروں سے مدد مانگ رہے ہیں، جس کو کہتے تھے کہ جی یہ امریکی حکومت جو ہے اس نے میری حکومت کو توڑا ہے، اس کے سفیر سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں اور یہ وہی مہا فاشسٹ ہے جس نے 2014 میں سول نافرمانی کی کھڑے ہو کر پارلیمان کے باہر ترغیب دی تھی کہ بلوں کو آگ لگا دیں، اور بیرون ملک پاکستانیوں سے کہا تھا کہ آپ بینک کے ذریعے پیسے مت بھیجیں، آپ ہنڈی کریں۔ اور وہ لوگ جو ملک کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بیانات دے چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں میڈیا ٹرولز کو پچھلے سال عدلیہ اور پورا سال فوج کو گالیاں دینے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ تو میری محترم خواتین و حضرات آپ سے یہ استدعا ہے کہ تحریک انتشار کا جو عمل ہے وہ سیاسی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں تشدد ہے، اس میں جلاؤ گھیراؤ ہے، اس میں فساد ہے، اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ جمہوری نہیں ہے۔ یہ لوگ آئین کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ جی ہمیں تو آزادی اظہار ہے تو لہذا ہم پولیس کی گاڑیاں اٹھا کر نہر میں پھینکیں گے، ہم پولیس پر پیٹرول بم پھینکیں گے، ہم پولیس والوں کو ڈنڈے ماریں گے۔ یہ سیاسی اختلاف نہیں، یہ جمہوری اختلاف نہیں۔ اور ابھی محترم حضرات آپ کو معلوم ہے کہ جس کیس میں گرفتاری ہوئی ہے، القادر ٹرسٹ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نیب اس پہ ان کو درجنوں دفعہ نوٹس بھیج چکا ہے۔ عمران خان نے کسی نوٹس کا جواب نہیں دیا، اور یہ طریقے وہ ایک دفعہ بھی اس کیس میں پیش نہیں ہوئے، تو لہذا نیب نے ان کو کل گرفتار کیا ہے۔ اور سیکشن 9 میں آپ کو معلوم ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز
کہ جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہوا جرم اصل میں یہ ہوا اگر کہ 2019 دسمبر میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے ایک پاکستانی نجی بزنس مین کے 19 کروڑ پاؤنڈ جو آج کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق 60 ارب روپے بنتے ہیں وہ انہوں نے پکڑے ہیں، اور وہ تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ چوری۔ خرم دستگیر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اسلام آباد سے ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے تو